اکیلے جانا ہے، اور بعد میں جو آپ کا لین دین نہیں کر رہے وہ ایصال ثواب کہاں سے کریں گے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید کل نفس ذائقۃ الموت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا و کراہیۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح ادب اور احترام کے ساتھ اللہ ہم سب کو روضہ رسول پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے وہاں پہ ادب احترام کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا یہاں سے، انہی راہوں پہ اس کا جنازہ چلا۔ یار سب رو دیے بحر و بر رو دیے، ساتھ کوئی نہ اس کے روانہ ہوا۔ پھر قبر سے آئی صدا دوستو، کب آؤ گے پھر تم دعا کے لیے؟ سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، یا اس جہاں سے کوئی اور روانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ سماعت کرنے والے عزیز محترم بھائیو دوستو اور غیرت مند باپردہ اسلامی ماؤ بہنوں، آج میں اور آپ اپنے ایک برادر مکرم جنہوں نے اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، ملک و قوم کے لیے اپنی خوبصورت جوانی گزار دی، اور آخر کار اگلے جہان روانہ ہوئے، ہم اس شخص کے لیے جمع ہیں جس نے ہماری زندگی کو خوبصورت کیا، ہم اس کی قبر کو روشن کرنے کا سامان کر دیں۔ دیکھیے زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے نام اس کا کہ خالی ہاتھ آنا ہے، اور موت نام ہے اس کا کہ خالی ہاتھ جانا ہے۔ آنے اور جانے کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو وقت ہے، وہ وقت ہم نے اس طرح گزارنا ہے کہ اگلے جہان کے لیے کچھ ہم سرمایہ اکٹھا کر کے لے جائیں۔ نہ کچھ ساتھ لائے تھے، نہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ ساتھ صرف اور صرف جو چیز جائے گی وہ ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال کر کے جب جائیں گے تو اللہ رب العزت قبر کو روشن کر دیں گے۔ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، بندے کو کال کوٹھڑی میں رہنا پڑ جائے، اور پیچھے سے دوست یار اس کے لیے کوئی ساز و سامان نہ کریں، کچھ نہ بھیجیں کھانے پینے کے لیے، روشنی کے لیے، تو وہ اس کوٹھڑی سے نکل کے باہر آئے گا تو شکوہ شکایت تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لازمی کرے گا۔ میں قید ہو گیا تھا دنیا میں کسی کیس میں پھنس گیا تھا، میں جیل میں بند تھا، تھانے میں بند تھا، تم نے مجھے وقت پہ کھانا نہیں بھیجا، تم نے مجھے وقت پہ کپڑے نہیں بھیجے، تم نے میرے لیے رہائی کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ تو جس طرح دنیا کا ایک شخص وہ شکوے شکایت کرے گا اور وہ حق بجانب ہے، بالکل اسی طرح مر کے قبر میں جانے والا معاشر کے دن شکوہ تو کرے گا کہ میرے بعد تم نے میرے لیے کیا بھیجا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ قبرستان سے گزرے، اللہ سے دعا کی اللہ قبر کے حالات کھول دے۔ اللہ نے ان کے اوپر قبر کے حالات، قبرستان کے احوال کو کھول دیا۔ جب احوال کو کھول دیا تو دیکھا ایک شخص ہے
چمڑے کا ایک بستہ پہنا ہے اور اس میں سے پرچی نکالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں، ایک شخص آتا ہے اسے پرچی تھما دیتا ہے، پرچیاں ختم ہو گئیں، لیکن ایک پاس شخص بڑا گندے حال میں کپڑے ہیں، رو رہا ہے، پسماندہ ہے، بڑی بیچارگی میں ہے، تو بستے والے سے پوچھا یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہ میں تو بس پیغام لے کے آنے والا ہوں کہ یہ جو مر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، ان کے لیے کوئی نیک اعمال کرتا ہے، تو میں ان کا رکا ان تک پہنچاتا ہوں اور یہ خوشی خوشی لے کے چلے جاتے ہیں۔ پاس کھڑے ہوئے رونے والے بیچارے شخص سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے اور تیری یہ گندی حالت کیوں ہے؟ تو وہ مر جانے والا وہ شخص جو بڑا پریشان تھا کہہ رہا تھا 9 سال کا عرصہ ہو چکا مجھے مرے ہوئے، لیکن کبھی میرے بچوں نے، میری بیوی نے، میرے دوستوں نے، میرے یاروں نے، میرے بھائیوں نے کبھی مجھے پڑھ کے کوئی ایصال ثواب نہیں کیا، اس لیے میں یہاں پہ پریشان ہوں۔ دیکھ لیجئے، ایصال ثواب ایک ایسا عمل ہے جو اگلے جہان کو روشن کر دیتا ہے۔ نیکیوں کا جو سلسلے تھے وہ تو بند ہو چکے، اب جو نیک اعمال وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ صدقہ جاریہ بن کے جاری رہے گا، یا اس کے یار دوست نیک اعمال کرتے رہیں گے، اس تک وہ پہنچتا رہے گا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، اس سلسلے کو ہم روک نہیں سکتے۔ تو یہ جو آج ایک سلسلہ ہے، میں نے اور آپ نے، ہم سارے جمع ہوئے اپنے برادر مکرم کے ایصال ثواب کے لیے، تو یاد رکھ لیے ایک تو یہ سلسلہ ہے جو آج ختم ہو جائے گا۔ مولوی صاحب آئے، نعت پڑھی، میں نے بیان کر دیا، آپ حضرات نے سن لیا، جو یہاں پہ تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، یہ آج کے دن تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی کسی کھانے پینے کی انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا بلا کے یار ایصال ثواب کرنا، مولوی صاحب آ جائیے، آپ کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک چل رہا ہے سلسلہ کچھ حضرات کی طرف سے۔ دیکھو، اتنا ایصال ثواب مشکل نہیں ہے، ایصال ثواب کرنا نہ مشکل ہے اور نہ ایصال ثواب کرنا مہنگا ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں پتھر پڑا ہے، پتھر اٹھا کے سائڈ بھی کر دیجئے اور نیت کر لیجئے اللہ اس کا ثواب میں نے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو دے دیا ہے، ایصال ثواب ہو گیا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ایصال ثواب انتہائی آسان ہے۔ کوئی مانگنے والا آیا، صدقہ خیرات دے دیا، اللہ اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے باپ کو دے دے، اللہ میں نے اس کا ایصال ثواب، اس کا تحفہ، اس کا ثواب اسے پہنچا دیا ہے، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ ایصال ثواب انتہائی آسان ترین کام ہے، اس کو کچھ ایسا مشقت میں ڈال کے کر دیا گیا ہے کہ آج ہمارے مر جانے والے بیچارے انتظار میں ہے کہ یار ہمیں کوئی ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فیصل آباد میں ایک محفل کے اندر اسی طرح وہ کل شریف کی محفل تھی، کل کے اندر جانا ہوا، تو میں نے عادت سے مجبور ہوں، میں نے پوچھا یار یہ کھانا آج کا کس کے ذمے تھا؟ تو ماموں کے ذمے تھا۔ میں نے ان کے ماموں کو بلایا، میں نے کہا یار آج کا کھانا آپ نے بنایا تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا جی میں تو درزی ہوں۔ دوسرے بھائی کو بلایا، کہا جی میں تو کپڑا رنگ کرتا ہوں۔ تو یہ کھانے کا انتظام کیسے ہوا؟ پیسے کہاں سے آئے؟ بہت زیادہ لوگ تھے، کیسے آئے؟ تو کہنے لگے بھائی جان سچی بتائیں۔ میں نے کہا ہاں سچی بتاؤ۔ کہا جی ہم نے سود پہ پیسے لیے ہیں اور یہ کھانا پکایا۔ دیکھیں رسم جو بنی، انکار نہیں ہے، کھانا جس کو رب نے توفیق دی 3 دن کھانا نہ پکنے دو اس گھر میں جہاں کوئی مر گیا ہے، نہ پکنے دو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن جو پابندیاں لگا دی ہیں اس کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ اس کا ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ابھی کی بات ہے، 2 ہفتے شاید ہوئے، ایک ہمارے مسلمان بھائی کو فوت ہوئے، ہمارے ایک دوست نے ان سے کوئی لین دین تھا پیسوں کے لین دین کے لیے ان کے ہاں گئے، ان کے بیٹوں سے بات کی، کہا جی ہم نے تو نہیں دینے، اور کروڑوں روپیہ باپ چھوڑ کے گیا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں۔ کہا دے دو یار، سر تھوڑا سا لین دین ہے۔ کہا ہم نہیں دیں گے بھائی، جو مر گیا، ہمارا کوئی اسے لینا دینا نہیں ہے۔ کہا یار ہم اس کی بیوی کے پاس گئے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے گی، تو بیوی کہہ رہی تھی او پیا جے قبر مریا ہویا او دے کولوں جا کے لے لو، اسی تے تانوں 1 روپیہ نہیں دینا۔
یہ سچ ہے. آج کی یہ فکری نشست ہے. دیکھو تقریر کر سکتا ہوں میں، آپ کو رلا بھی سکتا ہوں، آپ کو جوش بھی دلا سکتا ہوں، لیکن دل کے اندر ایک کسک رہ گئی ہے کہ کاش ہم اس رسمی چیزوں سے نکل کے اس پہ اپنی اولاد کو تیار کر دیں، اپنے بھائیوں کو بتا دیں کہ مر جانے کے بعد کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. جس بیٹے کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس بچی کے لیے آپ نے دنیا جہان کے ساتھ غلط کام کر دیے، دھوکہ دڑی کر دی ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، اور بعد میں جو آپ کا لین دین نہیں کر رہے وہ ایصال ثواب کہاں سے کریں گے؟ وہ ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کے پاس وقت کیا ہوگا؟ ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. تو کوشش کر لیجئے کہ آج اپنے آپ کو اپنے اس برادر مکرم کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کی مجلس میں کم از کم نیت کر لو کہ ہم اپنی اولاد کو ایسا تیار کریں گے کہ وہ ہماری چارپائی کو کندھا تو کم از کم دے سکے، یا جنازہ تو پڑھ سکے. جنازہ پڑھنے کے لیے اسے جنازے کی دعا تو آتی ہو، یا کم از کم وہ قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتار تو سکے. میں نے خود اپنے بہت سارے نوجوان بھائیوں کو دیکھا ہے، ہم ان کے والدین کے جنازوں میں گئے ہیں، لیکن وہ اس قدر لاغر ہو چکے تھے باپ کی جدائی میں، باپ کی محبت میں، کہ باپ کی چارپائی کو کندھا نہیں دے سکے. ہم اس کو محبت کہتے ہیں. آخری حق تھا باپ کا کہ ساری زندگی جس نے ہمارا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آج اس کی چارپائی ہم جنازہ گاہ تک لے کے نہیں جا سکتے. بے شک آپ اس کو محبت کا نام دیں، جی وہ محبت میں بیچارہ بے حال تھا، لیکن میں اس کو محبت نہیں کہتا ہوں. میں اپنے آخری باپ کا آخری حق ادا کرنے سے محروم اولاد کو سمجھتا ہوں. آپ کا بیٹا کیا جنازہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے؟ سب سے پہلا حق جنازہ پڑھانے کا کس کا تھا؟ بیٹے کا تھا، بھائی کا تھا، اپنے قریبی لوگوں کا تھا، لیکن نہیں ہو رہا. تو یہ جو سلسلہ ایک بڑا خطرناک ہمارے ہاں چل چکا ہے، یہ سلسلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کرے گی ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن کم از کم آج اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنی اولاد کو اپنی قبر کی روشنی کا سامان کرنا ہے. اپنی اولاد کو اتنا سکھا دیں گے کہ کم از کم وہ ایصال ثواب کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، ایک 7 سال کی، ایک 10 سال کی، وہ مجھے ابھی رمضان میں بتا رہی تھی کہ ان کی دادو فوت ہوئی، تو ان کی دادو فوت ہونے کے بعد روزانہ ان بچیوں نے قرآن کریم پڑھ کے اپنی دادو کو ایصال ثواب کیا، روزانہ. الحمدللہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج بھی ایسے بچے ہیں، آج بھی ایسا سلسلہ ہے. تو آپ احباب نے کوشش کرنی ہے. ایک بابا جی کے پاس ایک ان کا مرید آیا اور آ کے کہنے لگا، بابا جی مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. کہا کیوں ڈر لگتا ہے مر جانے سے؟ کہا قبر کی اندھیری کوٹھڑی ہونی ہے، وہاں کون کسی کے کام آئے گا، وہاں تو اس اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. کہا پریشان نہ ہو، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کے دنیا میں آنے سے دنیا روشن ہو گئی تھی، تو جب اس کا دامن پکڑ کے اس کا غلام بن کے قبر میں جاؤ گے تو قبر بھی اللہ روشن کر دے. بڑا آسان سا کام ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر روح جس میں جان ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ ذائقے کا جو لفظ ہے یہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ یاد رکھ لو موت کا ایک ذائقہ ہے. اب یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ ترش ہے، یہ پھیکا ہے، یہ کس طرح کا ہے؟ تو موت کا ایک ذائقہ ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو سامنے ایک ٹیلا مٹی کا نظر آیا اور کہا، اے لوگوں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. کہا یہ ایک پہلی امت کے شخص کی پنڈلی ہے. تو حواریوں نے کہا، اے اللہ کے نبی اسے اللہ کے حکم سے زندہ کیجئے. اللہ کے حکم سے اسے زندہ کیا. پوچھا، اس کے بال سفید تھے. پوچھا کیا ماجرا ہے، بوڑھا مرا تھا؟ کہا نہیں، جوان مرا تھا. لیکن جب موت نے آ لیا تو اس موت کے وقت نے، اور پھر جب آپ نے مجھے جگایا تو قیامت کے خوف نے میرے جسم کے سارے بال سفید کر دیے. میں جہالت جوانی میں مرا تھا، جسم کے بال کالے تھے. کہا اچھا بتاؤ موت کے وقت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہ موسیٰ، اے عیسیٰ مجھے کئی سو سال گزر چکے مرے ہوئے، لیکن آج بھی میں اپنی زبان پہ موت کی کڑواہٹ کو محسوس کرتا ہوں. تو ایک تو موت کا ذائقہ کڑوا ہے،
موت کا ذائقہ کڑوا بھی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس ذائقے کو چکھنا ہے، اور ہم تو کڑواہٹ برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو حد سے زیادہ میٹھا برداشت نہیں کر سکتے. ہم سے تو پھیکا اندر نگل لینے کو تیار نہیں ہے. تو موت کا ذائقہ کڑوا ہے. رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل امین آئے اور کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اسرائیل، جب تم روح کو قبض کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی، میں جب کسی شخص کی روح کو قبض کرتا ہوں تو جس طرح ایک ململ کا کپڑا، آپ کو شاید ململ کے کپڑے کی نرماہٹ کا اندازہ ہو، وہ کتنا نرم و نازک ہوتا ہے. رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ ململ کیا ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ململ کے کپڑے کو کانٹوں کے اوپر ڈالا جائے اور پھر اس ململ کے کپڑے کو کھینچا جائے. جس طرح ململ کے کپڑے کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح انسان کی روح کو جب جسم سے نکالا جاتا ہے تو انسان کا جسم اس حالت میں ہو جاتا ہے. میں نے بیان کر دی یہ حدیث، آپ نے سن لی، لیکن جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو رو پڑے. حضور علیہ السلام اس قدر غمگین ہوئے، رو دیے اور کہا، اے اسرائیل، تو نے جتنا درد دینا ہوگا مجھے میری روح کو قبض کرتے دے دینا، میری روح کو لے جاتے ہوئے دے دینا، میری امت کے کسی فرد کو درد نہ دینا. یہ محبت رسول کا ہمارے ساتھ عالم تھا، حضور کی محبت تھی. کہا سارا درد مجھے دے دینا. حضور علیہ السلام کو ململ کا بھی اندازہ تھا اور حضور علیہ السلام کو کانٹوں پہ چلنے کا بھی اندازہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب اپنے سگی چچی نے پیروں میں کانٹے بچھائے تھے اور کانٹوں پہ چل کے گئے تھے. ہمیں پیروں میں گاؤں میں کانٹے لگتے تھے تو خالہ پھپھو سارے ارد گرد آ کے وہ کانٹے نکالنے کی بڑی پیار محبت سے کوشش کرتے تھے. لیکن رحمت کائنات کے جب پیروں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے تو کوئی بھی دلاسا اور سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈھارس بندھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. حضور علیہ السلام بہت غمگین ہوئے. تو مر جانے کا ایک یہ بھی حالت ہے. تو موت کا بہت سارے ذائقے ہیں، بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم آپ یہ جان لیجئے کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے کی جب موت آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کا جو شہید ہوگا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، رب کا دیدار پہلے ہو جائے گا. ایک موت کا امت مسلمہ کو تحفہ یہ ملا کہ پریشان نہ ہو، تمہیں تحفہ یہ بھی ملے گا، بس ایک کام کر کے آنا کہ حضور علیہ السلام کو غلام تم بن جانا، تمہاری قبر کی، تمہاری موت کی سختی کو آسانی میں بدل دیا جائے گا. حضور کا غلام بن جانا. اور جب مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو سوال کرتے ہیں، آقا اے اللہ، ہم جب مر جائیں گے ہمیں تو قبر میں ہمیں تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. ہم جب بچے تھے تو ڈرتے ہیں، جب سونے کے لیے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، ماں سینے سے لگاتی ہے، ماں لوریاں دے کے سلا دیتی ہے، اور جب سو جائیں تو ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا. لیکن جب بچہ اچانک اٹھتا ہے تو ڈرتا ہے، ماں کو بلاتا ہے. جب تک کسی اپنے کا چہرہ نہ دیکھ کے اسے سکون نہیں ملتا. تو سوال کرتے ہیں، آقا اے اللہ، ہم جب قبر میں جائیں گے ہمیں تو قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، جب اٹھائے جائیں گے تب کیا معاملہ ہوگا، تب کیا ماجرا ہوگا. مجھے لگتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اختلاف مسالک کے اندر موجود ہے. کوئی کہتے ہیں حضور قبر میں خود آئیں گے، کوئی کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی، کوئی مختلف طریقوں سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن چلے ہم اختلاف کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جب حضور کا غلام بن کے بندہ قبر میں جائے گا تو پریشان ہے، آقا اب کیا ہوگا. ماں نے گھر کی دہلیز پہ چھوڑا، بہن نے چھوڑ دیا، بیٹی نے چھوڑ دیا، یاروں دوستوں نے کندھے پہ اٹھایا، قبر جنازے گاہ تک لے کے گئے، کچھ نے جنازہ پڑھا، کچھ یہیں سے واپس آ گئے، کچھ قبر تک لے کے گئے، کچھ نے قبر میں اتارا، کچھ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی. اب یہ سارے چھوڑ کے واپس لوٹ آئے، اب تو کوئی پاس نہیں ہے. اب کیا ماجرا ہوگا، اب کیا معاملہ ہوگا، اب کون ہمیں یہاں پہ دلاسا سہارا دے گا. مجھے لگتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ قول ہمیں بتا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، غلام بن کے آنا تیرا کام ہے. جس قبر میں رحمت کائنات آ گئے اس قبر کو تو اللہ روشن کر ہی دے گا انشاءاللہ، وہاں پریشانی نہیں ہے. جب اپنوں کو دیکھ لے اب سو جائیں گے
قیامت کا منظر آئے گا. اب قبر کا تو معاملہ اللہ نے پاک صاف کر دیا. اب محشر کا دن آئے گا جب جگایا جائے گا. اللہ ہم تو دنیا میں بھی رو پڑتے تھے, ڈر جاتے تھے, کسی اپنے کی تلاش کیا کرتے تھے جاگنے کے بعد. اب کیا ہوگا؟ اب کون جگائے گا؟ ارے پریشان نہ ہو, قبر میں سلانے کا انتظام نہیں کیا. اب دیکھ لینا تمہارا نبی کبھی پل صراط پہ کھڑا ہو کے امتی امتی کہہ رہا ہوگا, کبھی حوض کوثر پہ امتی امتی کہہ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوگا, اور وہی کبھی تمہارا نبی تمہارے لیے نامہ اعمال کے اوپر, میزان اعمال کے اوپر وہاں پہ تمہارا استقبال کر رہا ہوگا, اور کبھی تمہارا استقبال جنت کے دروازے پہ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے جنت میں داخل کر رہا ہوگا. کتنی رحمت ہے, کتنی برکت ہے, کتنا بڑا عمل ہے کہ ہم نے فقط ایک کام کرنا ہے, اور وہ یہ کام ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا غلام رہنا ہے, اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے, اپنے نبی علیہ السلام کا وفادار رہنا ہے. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ حضرات دنیا کی ہر شخص سے وفا کر لو, بے وفائی کر دیں گے, بے وفائی کر دیں گے. کوئی زندگی بھر وفادار رہے گا, لیکن قبر کے بعد, قبر میں جانے کے بعد بے وفائی کر دے گا, بھول جائے گا اصالِ ثواب کرنا, اور یہ باقی معاملات ہیں وہ ساری چیزوں کو بھلا کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے. دیکھیں ہم جب تک زندہ تھے ہمارے پاس وراثت جائیداد سب ہمارا تھا, لیکن جب جیسے ہی مر گئے اب وراثت پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے, یہ اولاد میں منتقل ہو چکی ہے, آٹومیٹک منتقل ہو چکی ہے. اب تمہارے پاس کیا ہے, کیا لے کے جاؤ گے؟ آگے جانے کے لیے کچھ ایسے نیک اعمال کر دیجئے کہ وہ صدقہ جاریہ بن کے ہمارے ساتھ چلتے رہیں, ہمارے ساتھ اگلی زندگی میں کام آ جائیں. وہ ہے کسی پیاسے کے لیے کہیں نلکا لگوا دیں, کسی مدرسہ میں پنکھا لگوا دیں, کوئی بھی نیک عمل اپنے سے جاری کروا کے چلے جائیں. وہ جب تک نیک عمل چلتا رہے گا ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ حضرات نے آج سے نیت کر لیں, کوشش کر لیں. بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت کی. قبرستان ویران پڑے ہیں, جانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہوا کرتی تھی جمعے والے دن قبرستان جانے کی, ساری امت کے لیے اصالِ ثواب کرنے کی. ہم تو اپنوں کو اصالِ ثواب نہیں کر رہے. بزرگوں کے ماننے والے تو ہم تب کہلائیں گے کہ جب ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے. ہم صرف نام کے اولیاء اللہ کو ماننے والے رہ گئے ہیں, پیچھے ہمارا حال کوئی نہیں رہا. تو کم از کم یار اپنی جس ماں کے لیے آپ جس سے پیار کرتے تھے, جس باپ سے پیار کرتے تھے, جس بھائی سے پیار کرتے تھے, کم از کم جمعے کے والے دن ان کی قبر پہ جا کے حاضری دیں, انہیں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیں, انہیں اصالِ ثواب کر دیں. وہ قبر میں خوش ہو جائیں گے اور اللہ اس کی برکت سے دنیا میں ہمیں انشاءاللہ خوش کر دے گا. کوشش کریں گے, سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ بزرگ ہیں, بھائی ہیں, نوجوان ہیں جو یہاں پہ ہیں, آپ کو پتہ ہے ان دنوں سویڈن نے بدبختی کی, قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا. یہ الگ ثانیہ ہے. آپ کے سرگودا کے اندر 3 واقعات عید کے بعد سے اب تک ہو چکے ہیں جس میں بدبختوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے. یہ سلسلہ بہت بھیانک سا چل رہا. اب یہ کون ہے؟ یہ عیسائی نہیں ہے, یہ یہودی نہیں ہے, یہ سکھ نصرانی اور بدھ مت نہیں ہے. یہ ہمارے مسلمان نوجوان سکول کالج یونیورسٹی کا پڑھنے والا انٹرنیٹ کی دنیا میں جب گیا, سوشل میڈیا کے اوپر گیا, اس نے وہاں پہ جا کے بد تہذیبی بے راہ روی کا شکار ہوئے. دماغ کنٹرول میں نہیں رہا, باپ کو نہیں پتا میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے, ماں کو نہیں پتا میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے, پردے ڈالنا شروع کر دیے. ان کے موبائلوں سے ایسا ڈیٹا نکلا ہے جس میں نعوذ باللہ قرآن کریم کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ اسلام کی چیزوں کے ساتھ اتنی گندی تصاویر بنا کے انہوں نے بنائی ہیں. اور ڈارک ویب جو نوجوان شاید جانتے ہیں, ایک انٹرنیٹ کی دنیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ایک ڈارک ویب ہے, اس میں جانے کے لیے پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح ان ظالموں نے پہلے یہاں پہ عادی بنایا اور پھر ہمارے نوجوانوں کو اس ڈارک ویب میں لے کے جانے کے لیے, جسے نہ آپ جانتے ہیں شاید کوئی دوست جانتا ہو, وہاں لے جانے کے لیے پاسورڈ دینے کی یہ شرط رکھی گئی کہ تمہیں پاسورڈ تب ملے گا کہ جب تم اپنے آپ کو نعوذ باللہ اسلام سے نکال دو گے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ نازیبہ تصاویر بنا کے ہمیں سینڈ کرو, پھر ہمیں تمہیں وہ پاسورڈ دیں گے. بہت افسوسناک صورتحال ہے
بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی عبادت ناموس رسالت کا تحفظ ہے، قرآن کریم کا تحفظ ہے۔ اس نیت کے ساتھ میں نے آپ سے یہ گفتگو کی ہے کہ اس کا ثواب بھی ہمارے برادر مکرم جو وفات پا چکے ہیں انہیں ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، تاکہ ہمارا کوئی نوجوان آپ دوست احباب کی فکر سے کسی کا ایمان بچ جائے اور وہ اس بدبختی سے بچ جائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ آپ حضرات کوشش کیجئے کہ جیتے جی اور تو ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنی اولاد کو وراثت میں انشاءاللہ دین اسلام ضرور دے کے جائیں گے، اپنی اولاد کو وراثت میں اپنے پیارے پیغمبر کی محبت دے کے جائیں گے، اپنی اولاد کو وراثت دولت گھر بار کے ساتھ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی دولت بھی دے کے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی شان سے اور اپنے فضل و کرم سے ہی نجات عطا فرمائے، حضور کا غلام رکھے، حضور ہی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔